کشیر مز دپان لاک ڈاؤن کرو بے اکہ لٹ چونکہ عید یس ات دوران من روز چہل پہل واریاہ زیادہ کہیں زیادہ گہما گہمی نہ ہو اور جانور جو قربانی کے لیے دور دراز اور دور افتادہ علاقوں سے لائے جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو ہے پینڈیمک جو ہے اس کو قابو کرنے میں اس کی چین کو روکنے میں کہیں پریشانی نہ ہو۔ ادھر سرکار نے اعلان کیا کہ اب ایک ہفتے کے لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوگا جس کو سرکار کی طرف سے اپیلیں کی جاتی ہے، تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ تر وقت گھروں میں گزاریں، جب زیادہ سے زیادہ مجبوری ہو تب بھی باہر آئیں۔ لیکن اس کے دو معنی ہیں، گھر سے کون لوگ باہر آئیں گے، مجبوری کس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ نے گھر سے باہر آنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ روزی روٹی کے تلاش میں نکلتے ہیں۔ اگر آپ غیر ضروری طور نکلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر زیادہ وہم و گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت زیادہ خطرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیبر کلاس ضلع بڈگام سے لے کر باقی علاقوں تک لیبر کلاس کی بات کریں تو کافی تعداد میں لیبرز آئے اور کافی تعداد میں جو ہیں، ہم کسی بھی ٹیریٹری کا نام نہیں بتا رہے ہیں، مختلف ایریا سے جو آئے ہوئے ہیں، پازیٹو کیسز بھی کافی تعداد میں آئے ہیں، کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ ایگزاسٹ ہوئے ہوں گے، کافی دور دراز علاقوں سے آئے ہوں گے، اس کے بعد یہاں پہنچیں گے، اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ جائیں گے، بہتر ہوتا کہ جو بٹ مالکان ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جن کے لیے ان مزدوروں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، تھوڑا سا اور احتیاط کریں۔ ہمارے ساتھ آج دو ساتھی ساتھ میں رہیں گے، ایک امجد صاحب ہیں، نوجوان صحافی، ان کا تعلق اس ایریا سے ہے جس ایریا میں کووڈ 19 کے جو پیشنٹس ہیں وہ بہت کم آئے، اور اطمینان کے ساتھ گریز علاقے کی ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ پہلے آپ کی طرف آنا چاہیں گے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی بانڈی پورہ اور अन्य علاقوں سے آئے، کیا لوگوں میں امپریشن ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہما ونان کہ دپان ہے یہ چال اخ یوت تہ گھر روزن کی یوت دکان تہ بند کرن کہ کچھ لوگ ایسے ماحول میں بھی ہیں، آپ کو کیا فیڈ بیک ملا ان ایریا سے؟ ایسا فیڈ بیک تو ہم نے کنٹینیوسلی دیکھا ہے جموں کشمیر میں۔ شروعات سے ہی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو اپروچ لیا، کیسز بے شک بڑھتے جا رہے تھے، کل بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے کیسز آئے، پچھلے ہفتے میں بھی لگ بھگ 750 کے آس پاس کیسز گئے، اور لوگوں کا ریاکشن یہی ہے کہ کووڈ 19 کچھ نہیں ہے۔ اور جب آپ فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں، آپ گریز جائیے یا بانڈی پورہ کے ایکسٹریمز کی بات کیجیے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کا ریزن میں یہ مانتا ہوں کہ لوگ کسی ایسی تھاٹ میں ہے کیونکہ ان کے تھاٹ کلیئرنسز نہیں ہیں، ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا، انہیں کاؤنسل نہیں کیا گیا پراپرلی کہ کووڈ 19 وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید سننا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں گھر کے اندر بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے لاک ڈاؤن سری نگر کے اندر ہے، اگر ہم کہیں کہ اویئرنیس کی بات کریں، سری نگر میں سب سے زیادہ اویئرنیس ہے، لیکن لوگ پھر بھی باہر ہیں۔ لیکن اویئرنیس تو کافی زیادہ چلی رورل ایریاز میں، یہ جو مشکلات ہیں، آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا، ارشد آپ سے ملنا چاہوں گا اس بارے میں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک ہفتے کے لیے عید پہ سرکار نے اپیل کی ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھیں، آج ایسا پہلی بار آپ کو امپریشن ملنا چاہے کہ جس طرح سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ گورنمنٹ از بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ دا پیپل، اور جب ہم ان الفاظوں کی ترجمانی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی سننی چاہیے تھی، یہ صرف آپ کے صحت، تعلیم، گلی کوچے، پٹری، باقی چیزیں بنانے کے لیے ساتھ نہیں دیتے ہیں بلکہ अन्य چیزوں کے لیے بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، جیسا آپ نے خود کہا کہ ایک ہفتے کے لیے ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن جو لفظ ہے جس پہ ہمیں زور دینا ہے وہ ہے اسٹرکٹ۔ کیا واقعی وہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوگا؟ جیسا آپ نے خود کہا کہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، سری نگر میں سب سے زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے، لوگ اس کے باوجود بھی سڑکوں پر ہے۔ ایک وجہ آپ نے خود کہی کہ مجبوری کس کا نام ہے، شاید وہ بھی ایسے کچھ لوگ ہمارے وادی میں ہوں گے جو مجبوری کے تحت ہمارے گھروں کے باہر نکلتے ہیں۔ ہم بھی اسی میں آتے ہیں، ہم سب لوگ گھر جب باہر آتے ہیں تو اپنے بچے کو ٹیوشن کے لیے لینا ہے، اپنے اسکول ان کو لینا ہوگا، اپنے روزی روٹی کے تلاش کے، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو آج دیکھیں، ہم اس وقت بڑی رسک میں باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں، اور جب یہ ہمارے یار دوست دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا خیال رکھیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جس شخص کی مجبوری اتنی زیادہ نہیں ہے، مجبوری ہر ایک کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا احتیاط میں تھوڑی سی زیادہ لاپرواہی کی۔ دیکھیے، اگر شروعاتی دور کی بات کریں گے جب سے وائرس پوری دنیا میں آئے ہیں، آپ دیکھیے چائنا کے کیسز، آپ دیکھیے باقی جو ممالک ہے وہاں پہ کیا کیسز ہے، ڈیتھ ریٹس وہاں پہ کیا ہے، اس کے مقابلے تو ابھی ہمیں شکر منانا چاہیے کہ ہم اوپر والے کی نظر میں ابھی بھی ہے۔ لیکن لوگ، جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ یہ چال، کیا ان ملکوں میں بھی چال تھی؟ پھر کشمیر میں ہی چال کیوں ہوتی ہے؟ کیا کشمیری لوگ کیوں یہ چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ جس چیز سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر سے جو پکچرز گئیں یا لداخ سے، وہ ایک مثال اپنے آپ میں تھی کہ ہم نے واقعی جو ہے لاک ڈاؤن بہت زیادہ سخت کیا،
उसके बाद सरकार ने थोड़ा सा डील दे दिया। आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। अब हम अनंतनाग और जनूबी कश्मीर के अन्य इलाकों की तस्वीर आप तलाएंगे। अमजद साहब, आप भी यहाँ से आइएगा, थोड़ा सा रास्ता इनके लिए ट्रैफिक ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन है। अब अनंतनाग के बारे में, शोपियान, पुलवामा, पहलगाम, इन एरियाज के बारे में बताइएगा कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा नरमी रखी गई या लोग लापरवाह हो गए? देखिए, दोनों सवाल है। एक तो नरमी भी है और लोग लापरवाह भी है। तो दोनों सूरतों में जो ये वबाई बीमारी है इसका बढ़ने का अंदेशा रहता है। तो लोग लापरवाही इसलिए बरत रहे हैं कि मैंने लापरवाही की आपका तारुफ नहीं दिया। आप हैं गुलजार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट अनंतनाग से। मैं तो सीधा आपको अनंतनाग का इंट्रोडक्शन दे रहा था। जी जी प्लीज। जी, लोग लापरवाही बरत रहे हैं जिसके सबब ये जो कोविड-19 जो वबाई बीमारी है ये खतरनाक रुख इख्तियार कर गई है। तो प्रशासन और पुलिस का क्या रोल रहा, खासकर जब हम कैपिटल अनंतनाग की बात करते हैं, पूरे साउथ जोन की बात करते हैं, क्या रोल रहा प्रशासन? देखिए, अगरचे प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो एहतियाती तदाबीर उठाने की अपील की जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लेकिन तब भी पता नहीं है क्या उनमें लूपहोल्स है, क्यों वो डील दे रहे हैं। और जब सड़कों पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है या पुलिस, तो क्या वजह है। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, उन गाड़ियों में भी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो मुझे बताएं कि जो फ्रूट वगैरह का सीजन था, क्या इस साल भी हम ये देखें कि काफी मुतासिर होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो सीजन है, हर सीजन में यहाँ कश्मीर में लॉकडाउन होता है। आपने देखा कि 370 की एब्रिगेशन जो हुई है तब से आज तक 1 साल होने को जा रहा है और 1 साल में कितना नुकसान हुआ। तो क्या लेबर क्लास साउथ कश्मीर में विजिबल है? वापसी उनकी हुई? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि लेबर क्लास की जो है जो बाहर से आ रहे हैं उनकी विजिबल जो वहाँ पे इंट्रेंस है अब उनको लाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। आप देखेंगे ईंट की कीमत बढ़ गई है, 32, 33, 34 हजार एक गाड़ी मिलती है। वही रेत की रेट बढ़ गई है। पता नहीं है इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इकदाम उठा रही है। और अगरचे ब्रिक क्लेन जो मालिकान है वो बता रहे हैं कि हमें लेबर की प्रॉब्लम है, अब लेबर्स को लाया जा रहा है और उनकी भी जांच उस तरह नहीं हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कश्मीर में ये जो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद ये चीजें चेक करना काफी मुश्किल से। तो अरशद, आप अपनी बात रखें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ से जो हमें फीडबैक मिला ये यही बता रहा है कि कहीं हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लापरवाही बहुत ज्यादा की। एक छोटा सा नेग्लिजेंस जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात में इंसान को डाल सकता है। क्या एक तबका कह रहा है कि लॉकडाउन से ये हल नहीं है, दिस कैन नेवर बी एन ऑल्टरनेटिव, जो आपके मुश्किलात हैं। दूसरा तबका कहता है कि इससे हमारी जो कोविड-19 टेस्ट रेटिंग जो है वो बढ़ गई, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि लोगों से मिलने के बाद कि 1 हफ्ता इसको कामयाब बनाएं और लॉकडाउन करें, उसके बाद अगले हफ्ते और मामला देखें? देखिए, अगर लॉकडाउन की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही आप मार्केटों का रुख करते हैं, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटों का दौरा करती है, पुलिस मार्केटों का दौरा करती है, वो चली जाती है, मार्केट फिर से खुल जाते हैं। डाउनटाउन के ऐसे मैंने कुछ एरियाज देखे हैं, शाम को 6, साढ़े 6 के बाद इतनी भीड़ वहां पे होती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है। क्या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में वो मार्केट्स नहीं है? यहाँ से बाहर से लेबर्स जो लाए गए हैं, जैसा मेरे साथी ने भी कहा कि यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो भी नहीं कराई गई। जो कुछ हफ्ते पहले आपने वो अक्सबंदी भी देखी कि उन्होंने कहा था कि हमें कुछ टेस्ट नहीं कराए गए। और 2 दिन की बात करेंगे तो कल भी और परसों भी यहाँ पे जो नॉन लोकल लेबर्स हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए, काफी अच्छी तादाद में। यानी उस पे प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। आपकी तरफ आखिर पे आना चाहूंगा कि ये जो शुमाल और जनूब सेंट्रल कश्मीर में जो मामलात हैं, आम आदमी की रोजी रोटी मुतासिर हैं, इसका क्या अल्टरनेटिव है? क्या सरकार को अपनी स्कीमों को और नजदीक लाना होगा डोर स्टेप्स तक? डोर स्टेप्स तक तो स्कीम्स हमारे पास तब आएंगी जब हमारे पास स्कीम्स अवेलेबल होंगी। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस हुआ जो लोन बेस्ड है। अब एमएसएमईज की बात करिए, 100 करोड़ का टर्नओवर उनका हो सकता है कि हो, लेकिन वो एक व्यक्ति जिसका रेडी, जिसकी दुकान एक रोड साइड पर है, जिसका इनकम ही महीने का 10 से 12 हजार है, वो कहाँ एमएसएमईज में आएगा, वो कहाँ 20 लाख करोड़ के पैकेज में आएगा और लोन अपना अवेल कराएगा?
اب گورنمنٹ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ ٹو ہینڈ جو ڈسپینشن ہے پیسے کا وہ کرے. اور جو دو طرح کے ہمارے پاس پیکیجز آتے ہیں, ایک ہمارے پاس فسکل پیکیج آتا ہے اکانومی کے, اور دوسرا مانیٹری پیکیج آتا ہے, جس میں مانیٹری بیس جو ہوتا ہے وہ اوور آل بینکس ہینڈل کرتے ہیں, جو زیادہ تر ہمارے 20 لاکھ کروڑ میں تھا, لگ بھگ 40% اس کا جو تھا وہ فسکل اور مانیٹری دونوں میں آتا تھا, جو بینک کے تھرو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ڈائریکٹ ٹو ہینڈ کیش کرنا پڑے گا انہیں. اتنا ہم نے پی ایم کیئرس فنڈ میں جو فنڈز اکٹھے کیے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ایک غریب ہے وہ گھر سے نہ نکلے. اب دیکھیے جموں کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر روز نان لوکلز آ رہے ہیں, وہ کیوں آ رہے ہیں, یہ سوال ہے سب سے بڑا. جاننے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اوور آل ہم نے لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا. بہت بہت شکریہ ساؤتھ کشمیر سے ہمارے ساتھ گلزار صاحب, سری نگر سے ہمارے ساتھ ارشد صاحب, اور میرے ساتھی امجد صاحب تھے جو کہ گریز نارتھ کشمیر کے ایریا سے ہیں. آپ نے بات اپنی رکھی اور بات سے بات نکلتی ہے اور معاملہ صاف ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کو اب اپنی زندگی کے اس پہیے کا حصہ بنانا ہوگا, اور جو زندگی پٹری پر آگے بڑھے گی اس کے لیے لاک ڈاؤن ہی بہتر فارمولا ہو سکتا ہے. لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو ہمارا غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, اس کا آپ محلے داری میں خیال رکھیں. اس کا لاک ڈاؤن کا یہ ہرگز مطلب نہ نکالا جائے کہ آپ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں, آپ دکانوں کے شٹر بند کریں. آپ انفیکشن کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں, لیکن آس پاس میں آپ نے ان غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا جو آج سے پہلے بھی ہماری عظیم روایات اور قدیم روایات کا حصہ رہے ہیں. بھائی چارہ, مہمان نوازی, ان چیزوں کو آپ بالکل نہ روکیں. سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ خاص طور پر عملائیے اور سینیٹائزر یا سوپ کا استعمال کرتے رہیے گا. اور کہیں نہ کہیں جب آپ گھر سے واپس آتے ہیں دفتر سے تو آپ نے اپنے بال بچوں کا خاص خیال رکھیں. جب آپ گھر داخل ہو جائیں گے تو آپ نے ایس او پیز کا اور گائیڈ لائنز کا آپ نے انڈیویجول لیول پر ضرور پریکٹس کریں. اس کے بعد ہی آپ دوسروں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اللہ کرے آپ خیریت سے رہیں, بہتر رہیں, اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں انہیں ہمیں مل کر فیس کرنا ہوگا. عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں. خرید و فروخت تھوڑا سا کم کیجیے گا. جانور جو لائے گئے ہیں قربانیوں کے لیے, یہ وقت جو ہے عظیم قربانی کا سلسلہ ہے, لیکن اس کو طریقے سے لائے گا اور طریقے سے اس کا جو ہے آپ حق ادا کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ عید پہ خاص کر غریب لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور گائیڈ لائن جو ہے اس کو عملانے کی بھرپور کوشش کریں. اپنی پوری ٹیم کے ساتھ خان مدثر, عمران طارق اور ترجمہ اسلام آپ سے رخصت چاہتا ہے. اگلے پہلو میں اگلے موڈ پر آپ سے ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینکس فار واچنگ.